فاروقی نئے ویڈیو کے ساتھ. آج موڈ تو نہیں تھا مگر سوچا کہ کیوں دن ضائع کیا جائے, اور پھر پہلی بار ایک صاحب کو میرا جواب دینے کو دل چاہا. پہلے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, میں کوئی بہت اچھا مسلمان نہیں ہوں, میں بہت مذہبی آدمی ہی نہیں ہوں. جو اسے جس طرح چاہیں آپ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ میں ایک سادہ سودہ مگر الحمدللہ مسلمان ہوں, اور میں مذہبی مباحث کو پسند بھی نہیں کرتا. اور یہ فرقے بازی, یہ جو مسائل ہیں ہمارے درمیان, میں ان پہ یقین نہیں رکھتا کسی بھی حال میں. مگر بعض اوقات لوگ مجبور کر دیتے ہیں. کل ایک صاحب نے مجھے میرے ذاتی واٹس ایپ کے ان باکس میں میسج کیا ہے کہ میں نے کل لفظ استعمال کیا تھا کہیں کہ خلافت اور حسینیت میں یہی فرق ہے. تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہم مسلمانوں کے پاس خاص کر جو آئیڈیلزم کا شکار ہیں, جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, جو جرم اور ظلم جبر کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا کھڑے ہیں, اور جو حق اور باطل کا فرق سمجھاتے ہیں, ان کے پاس اپنی بات سمجھانے کے لیے, اپنے رومانس کو, اپنے پیشن کو, اپنے آئیڈیلزم کو ایکسپریس کرنے کے لیے حسینیت کے سوا ہے کیا. اور ادھر ادھر سے جب حوالے لاتے ہیں تو پھر تانے دیے جاتے ہیں کہ کیوں اسلام میں ایسے لوگ نہیں ہیں. میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ حسینیت جو ظلم جبر کے خلاف اگر دنیا میں حق و باطل کی جو گفتگو ہے, جو بحث ہے, اس میں حسینیت سب سے بڑی علامت ہے, سب سے بڑا موضوع ہے. میں کہوں گا, میں یہاں پر ان صاحب کو یہ پہلے انہوں نے سوال کیا ہے کہ جی حسینیت کو آپ کی تعریف بیان کریں, حسینیت کا ذکر کہاں ہے, قرآن سے ثابت کریں یا جو ہمارے چار بڑے امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام حنبل اور امام شافعی, انہوں نے کب ذکر کیا ہے. تو آئیے حضور, میں آپ کو پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دوں. قرآن میں تو آپ سورہ عصر پڑھ لیجئے جو مکمل حسینیت سے بھری ہوئی ہے, کہ جو صبر کی راہ, جنہوں نے صبر اختیار کیا, جو حق کی راہ پہ چلے, اور جنہوں نے ظلم برداشت کیا اور ظلم کے خلاف لڑے. یہ کیا ہے, حسینیت نہیں ہے. اور کہا ساتھ میں کہ تمام انسانیت گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے, کہ سیدھے راستے اور حق کی راہ پہ چلنے والے ہی کامیاب ہوں گے. مجھے ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ تو یاد نہیں ہے, اسے پڑھیے اور اپنے آپ سے سوال پوچھیے کہ کیا یہ حسینیت نہیں ہے, اور کیا ہے حسینیت. پھر جب آپ نے کہا کہ ائمہ کرام نے کہاں اس کا ذکر کیا, تو جب امام ابو حنیفہ نے خلیفہ کے سامنے کھڑے ہو کے انکار کیا کہ میں تیرا جج نہیں بنوں گا, میں تیرا قاضی نہیں بنوں گا, اور جیل جانا پسند فرمایا, اور وہیں آپ کی موت ہوتی ہے. اور پھر امام مالک جنہوں نے ایک شادی کے موقع پر فتویٰ جاری کیا کہ جب سے شادی ہو یہ کوئی کام بھی وہ غیر اسلامی ہے, شرعاً حرام ہے. تو جس پہ ابو منصور خلیفہ نے کہ جو زبردستی قابض تھا, یہ کیا تھی ملوکیتیں, یہ سب زبردستی قابض ہوئے تھے نا معاویہ سے لے کر. میں اس بحث میں نہیں آنا چاہتا کیونکہ مجھے لڑنا نہیں ہے کسی سے. تو آپ کو حکم آیا امام مالک کو کہ تم اپنا فتویٰ واپس لو, کیونکہ وہ خلیفہ کے خلاف جاتا تھا. آپ نے انکار کیا تو آپ کو زنجیروں میں, رسیوں میں باندھ کر سڑکوں پہ گھسیٹا گیا, لہو لہان کیا گیا. آپ کے ساتھ جو ہوا وہ پوری تاریخ ہے, دیکھ لیں پڑھ کر. یہ حسینیت نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. امام ابو حنیفہ اور امام مالک شاگرد کس کے, ذرا غور سے دیکھیے جا کر تاریخ میں. وہ امام جعفر, امام باقر کے شاگرد ہیں جن کی ساری زندگی حسینیت سے بھری پڑی ہے. کہ امام جعفر تو مسجد نبی میں نماز پڑھنے بھی نہیں جاتے تھے, کہ وہاں پر سرکاری مولوی نماز پڑھایا کرتا تھا. وہ جبر تھا, آپ گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے. اور بتاؤں آپ کو
کہ ملوکیت کیا ہوتی ہے اور حسینیت کیا ہوتی ہے. ایک طرف ملوکیت تھی، ایک طرف حسینیت تھی. یہ ملوکیت حرام ہے اسلام میں. جو آپ نے کہا نا کہ قرآن میں کہاں ذکر ہے کہ ملوکیت نہیں ہو سکتی. جبر کیا ہے؟ ملوکیت ہے. میں اس پر اور بحث نہیں کرنا چاہتا، I'm sorry، مگر خیال رکھیے گا کہ اگر بہت نہیں پڑھتے یا بہت نہیں جانتے تو لاجکس استعمال کرنا آتی ہے، اتنی سمجھ میں آتی ہے. اجتہاد یہ نہیں ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کر اپنے طور پر یاد کیے. اجتہاد یہ بھی ہے کہ اپنے طور پہ سیکھیں. اور آخری بات سمجھ لیں کہ مجھے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہر چیز آج سے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے اگر میرے بزرگوں نے کہی تھی تو میں اسی کو دہراتا رہوں. میں اپنے طور پہ بھی سوچتا ہوں، اپنے طور پہ بھی سمجھتا ہوں. میں اپنی زندگی کو اپنے طور پہ گزارنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میں نے گزارنی ہے. تو اگر میں پڑھ کر اپنے طور پہ کچھ تخلیق نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا، تو پھر میرے اس پڑھنے لکھنے پہ کیا کہنا چاہیے. تو یہ پہلے تو یہ نکالے کہ جناب کہاں لکھا ہے حدیثوں میں اور کہاں لکھا ہے ائمہ کرام نے. تو ان کو پڑھ کر اپنے طور پہ بھی ہم فیصلے کر سکتے ہیں. یہ فرق ہے. اور آپ جہاں سے بول رہے ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے، اور کن کے کہنے پہ بول رہے ہیں. وہ جن کے کہنے پر، جن کے پڑھائے اور سکھائے پر آپ بول رہے ہیں، ان کے سب کچھ کھل گیا اب. وہ کل تک جو کہتے تھے اس سے ایک 380 ڈگری کے زاویے پر پھر گئے ہیں وہ. خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں. سب سے بڑی خبر تو آج یہ ہے کہ آپ ذرا نوٹ کریں کہ ایک ساتھ آصف زرداری اعلان جنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ پلاسٹک کی اپوزیشن رپورٹ. شہباز شریف دھاڑ رہے ہیں. ایاز صادق، یہ تو پلاسٹک کا بھی نہیں ہے، موم کا بنا ہوا ہے کہ میں جلد نواز شریف کو لے کر آؤں گا. اور زرداری کہتا ہے کہ میں لاہور میں خیمے گاڑ کا احتجاج کروں گا اور اسلام آباد میں ان کے درمیان بیٹھ کر اپوزیشن کروں گا، جد و جہد کروں گا. یہ ذہن میں رکھیں، یہ پاکستان کے سیاسی کارکن ہیں بیچارے. میرا ہمیشہ سے ایک سوال رہا ہے کہ پاکستان میں سب سے کرپٹ جو کوئی قوم ہے نا، کوئی طبقہ ہے، تو وہ یہ سیاسی کارکن ہے. پچھلے دنوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو نئے اہل یوتھ ہیں ان کی عقل گھٹنے میں بھی نہیں ہے. میں غلط کہتا ہوں، ان سارے سیاسی کارکنوں کی گھٹنوں میں بھی نہیں ہے. انہیں اب چپلوں میں اور جوتوں میں اپنی عقل تلاش کرنی چاہیے. کہ ان کے لیڈر 2 سال 4 سال سو کے عیاشیاں کر کے سامنے آ جاتے ہیں تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ اور نعرے لگانے لگتے ہیں. جب اوپر سے حکم آ جاتا ہے تو خان صاحب کے لیے اب اوپر سے شاید حکم آ گیا ہے. 3.5 سال برداشت کیا، اب 1 سال اور شاید نکال لیں، 6 مہینے جو بھی ہے، اور 3 مہینے میں اس میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. تو اب یہ پلاسٹک کی اپوزیشن جو ہے دھاڑنے چلانے لگی ہے کہ ہم کر دیں گے. تو جب کر دیں گے کیا کہ صحافی یار دوست ہیں، کہیں لفافے جاتے ہیں، کہیں گندم کی بوریاں جاتی ہیں، کہیں چینی کی بوریاں جاتی ہیں، کہیں فروٹ کے ٹوکرے جاتے ہیں، کہیں پرمٹ جاتے ہیں، اور درجنوں میڈیا پہ چھا جائیں گے. اچھا میڈیا میں اس کے بارے میں کیا کہوں، یہ سب کا دوست ہے. سارے ٹیلی ویژن اٹھا کے دیکھ لیں، اخبارات دیکھ لیں، حکمرانوں کے لڑائیوں سے، ان کی دوستیوں سے، ان کی عیاشیوں سے، ان کی شادیوں سے بھرے پڑے. اس روشنی میں فیصلہ آپ خود کر لیں کہ یہ کیا پوزیشن کریں گے اور یہ کیا انقلاب لانے جائیں گے. سب سے پہلے ذہن میں رکھیں، آپ انتخابات کروا لیں اس وقت. جو آپ کے مہنگائی ہو چکی ہے، جو آپ کے فساد پڑ چکا ہے، جو آپ کے ہاں عداوتیں ہیں، اس میں یہ بیوروکریسی کام شام نہیں کرے گی. یہ پاسبل نہیں ہے. تو نہ مہنگائی، اچھا مہنگائی دنیا میں کبھی بھی واپس نہیں آئی. ایسا نہیں ہوا کہ 2 روپے کی کوئی چیز 6 کی ہو گئی ہو اور وہ واپس 1.5 میں چلی گئی ہو یا 2.25 کی ہو گئی. ایسا کبھی نہیں ہوا تاریخ میں، ہم نے تو نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. آگے ہی کا سفر جاری رہتا ہے. جیسے انسان ہے نا کہ آگے بڑھنا چاہتا ہے مگر یہ پیچھے بھی ہو جاتا ہے اپنی غلطیوں سے. مہنگائی واحد چیز ہے جو آگے بڑھتی رہتی ہے. تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ان کے آنے سے مزید لڑائیاں ہوں گی کیونکہ ہماری انائیں بہت بڑی ہیں. جسے خاصا مان کے نہیں دے رہے نا کہ ان سے غلطی ہو گئی، سب یہ مانا کہ یہ غلط ٹکٹ دیے گئے. مہنگائی خاصا ابھی بھی نہیں مان رہے، ان کے وزیروں نے مان لی ہے. تو بہرحال
یہ تماشے اب شروع ہوں گے کہ جناب نعرے لگیں گے کہ انہوں نے کربلا کی طرح خیمے گاڑ دیے ہیں. اور آپ نے دیکھا نا طاہر القادری کیسے آتا تھا اور کیسے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا ایک وہ پیغمبر ظاہر کرتا تھا کہ مجھے اس کام کے لیے چنا گیا ہے, منتخب کیا گیا کہ میں کینیڈا سے آتا ہوں. ان سب کے پاس ریزن ہوتے ہیں, خاموش رہنے کے بھی, بولنے کے بھی. تو وہ میں کچھ چیزیں سنانا چاہوں گا. آج ٹویٹر پہ بہت دلچسپ تھی. مولانا فضل الرحمان نے بیان دیا ہے کہ ہم کے پی کے کی طرح ملک کو بھی بہتر انداز میں چلائیں گے. بلدیاتی الیکشن جیتنے کے بعد ملک کو بہتر انداز میں چلائیں گے. تو کسی نے کمال تبصرہ کیا ہے کہ ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو $50 کا ایزی لوڈ کروایا اور کہا کہ جانو اب پردہ کیا کرو, تم پر صرف میرا حق ہے. کہ جانو اب تم پردہ کیا کرو کیونکہ اب بس اب تم پر میرا حق ہے. تو مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ وہ ملک کو بہتر انداز میں چلائیں گے. تو جناب میں آج کچھ لکھ کے بھی لایا ہوں. اچھا, یہ جو ہمارے سیاسی کارکن ہیں نا بہت دلچسپ ہیں. انہوں نے پتہ نہیں یہ یا تو ان کے کوئی ذاتی اغراض مقاصد ہوں گے یا اتنے قریب ہوں گے کہ آج جیسے شہباز گل جو ہے یا اسد عمر ہے, یہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یہ خاقان عباسی ہے, میں نے ان لوگوں کو کوئی شرم لحاظ نہیں آتا. تو ایک خاتون نے پوسٹ لگائی کہ وہ ہاتھ کھڑا کریں جو معاشرے سے کرپشن دور کرنا چاہتے ہیں, جو لٹیروں کو پکڑوانا چاہتے ہیں, جو احتساب چاہتے ہیں, جو ملک میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, وہ خان صاحب کا ساتھ ہے. میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا, خان صاحب کرپشن دور کرنا چاہتے ہیں, قربہ پروری ختم کرنا چاہتے ہیں, احتساب چاہتے ہیں. اسی لیے تو کے پی کے میں دوستوں کے دوست, دوستوں کے دوست, رشتہ داروں کے رشتہ دار, بھائیوں کے بھائی, سسرال, یہ ان سب کو ٹکٹ بانٹ دیے اور کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں. تو سب خان صاحب کا ساتھ دیں تو زیادہ ضروری ہے. مطلب عقل نام کی کوئی شے ہی نہیں بچی ہے. تو میں درست کہتا ہوں نا کہ ان سیاسی کارکنوں کو اپنی عقل جوتوں اور چپلوں میں اب تلاش کرنی چاہیے. گھٹنے تو جواب دیں گے, وہ ان عقلوں کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. تو جناب جب تک ہم تبدیل نہیں ہوں گے نا خود, جیسے یہاں پر آج گفتگو جو ہو رہی ہے نا, اگر آپ نوٹ کریں, میں پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو کووڈ اومیکرون ہے بہت بڑے پیمانے پہ تمام اسٹیٹس میں پھیل چکا ہے. اور کچھ ڈاکٹرز نے تو یہ کہا ہے کہ اب پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کو کووڈ ہوگا, مگر جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں کہ ان میں جو ریزسٹنس پاور آئی ہے ویکسینیشن کے بعد, اسپیشلی تھرڈ ڈوز کے بعد, تو وہ ڈیلٹا ویریئنٹ سے 70% کم ہے. یہ اومیکرون پھیلتا تیزی سے مگر کم ہے. آپ یہ دیکھیں چائنا میں بری حالت ہو گئی ایک دم. ایک پورا شہر کہتے ہیں 13 ملین لوگوں کا بند کر دیا ہے, اور ایسی سختی کی ہے کہ ایک گھر سے صرف ایک فرد 2 دن کے بعد نکل سکتا ہے کھانا لینے کے لیے جانے کے لیے, غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر نکل سکتا ہے 2 دن کے بعد وہ ایک شخص. اور تیزی سے گر رہی ہے اسٹاک ایکسچینج, دنیا کا ساتھ بازاری کی طرف بڑھ رہی ہے. اگر یہ معاملات اسی طرح رہے, اور دیکھیں امریکہ میں تو جب بھی کوئی بڑی تقریبات آتی ہیں, تھینکس گیونگ آیا تھا پچھلے دنوں, فیملی ڈے تھا, تو لوگ گیدر ہوئے, اس کے نتائج سامنے آ گیا. ابھی کرسمس پھر ہوگا, جہاز بھرے ہوئے ہیں, ایک عجیب بڑے بڑے پروگرام جو ہیں ایونٹ کینسل ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور پھر خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ بڑی شادیاں, بڑے تقریبات, جہاں پر بھی 200, 400, 1000, 2000, 10,000 لوگ جمع ہوتے ہیں, وہ سب کینسل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں پاکستان میں تو آپ کے جھوٹ ہے, مکاری ہے. اس کو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو آپ کے یہاں دکھاتے ہیں نا کہ آج 48,000 ٹیسٹ ہوئے, کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں ہوتا. یہ حکومت اپنے طور پہ نہیں کرتی. 23 کروڑ عوام ہے, پوری دنیا میں ہم پھیلے ہوئے ہیں, غربت کے مارے لوگ ہیں,
کام کے لیے تو پوری دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ جو ہے ٹیسٹ کروا کے نکلیں گے تو یہ پیسے دے کر جو جاتے ہیں 10,000 روپے آج کل کہا جا رہا ہے کہ ٹیسٹ کی قیمت ہے. تو یہ وہ نمبر ہیں ان کے پاس جو روزانہ باہر ٹریول کرتے ہیں یورپ میں امریکہ میں یا یو اے میں ہر جگہ کی ضرورت ہے نا. تو یہ حکومت اپنے طور پہ کچھ نہیں کرتی, یہ صرف جھوٹ بولتی ہے. میں آپ کو تازہ ترین واقعہ اپنی اراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ ایک گھر میں 5 لوگ مر چکے ہیں, جن میں آخری ایک خاتون ہے جو 30 سال کی ہے, جس کے ڈیلیوری میں کچھ 10-15 دن رہ گئے تھے تو بچہ پہلے سے اباؤٹ کر کے نکالا گیا, اور وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی. اس سے پہلے اس کا سسر مرا اور خاندان میں لوگ مرے. اچانک گھر میں 4 لوگ مر رہے ہیں, اور لوگوں کی کیپیسٹی جو ہے, جو استعداد ہے, وہ ٹیسٹ کی وجہ سے انداز لگا لیں کہ میری اپنی ذاتی فیملی میں ایک بچی نے مجھے بتایا کہ پچھلے دنوں ایک شادی میں گئے تو سب کو کووڈ ہو گیا. تو میں نے کہا ٹیسٹ کروایا بیٹا؟ تو ان کا کیسی باتیں کرتے ہیں, گھر میں 6 لوگ رہتے ہیں, 60,000 روپے دیں صرف ٹیسٹ کروانے کے, پھر 60,000 روپے دیں چیک کروانے کے. کہ پھر یہ پاکستان ہی نہیں, امریکہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو مفت میں کر رہا ہو. اور مفت میں بھی کیا کہ انشورنس کور کرتی ہے یا سسٹم کور کر رہا ہے کہ میں دن میں 2 دفعہ ٹیسٹ کروا لوں. میری فیملی کے کچھ بچے کینیڈا کی شادی میں جا رہے ہیں, یہاں سے تو مفت میں ٹیسٹ کروا کے جا رہے ہیں, واپسی میں کینیڈین جو ہیں $100 مانگتے ہیں ایک ٹیسٹ پہ, مطلب تقریباً 14,000 روپے وہاں کے حساب سے. تو باہر خدا کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے کہ اس کے بغیر ایک لمحہ لگتا ہے کچھ ہونے میں, مگر جانے والے چلے جاتے ہیں, پیچھے والوں کو تکلیف میں چھوڑ جاتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے طور پر خیال رکھیں. یہ وہ حکومتیں نہیں ہیں کہ یہاں شارٹیج ہو رہی ہے کٹس کی, ٹیسٹنگ کٹس کی, تو کہا جا رہا ہے کہ بائیڈن پوری پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں, اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, صرف جھوٹ بولنے کی ذمہ داری ہے کہ جی کووڈ میں دنیا نے ہماری بڑی تعریف کی, میں اپنی آنکھوں سے سب دیکھ کر آیا ہوں. تو آپ کسی دھوکے میں مت رہیے گا, یہ پوری دنیا میں پھیلنے جا رہا ہے. آج کا ویڈیو اس پہ ختم کرتے ہیں, کوئی بہت زیادہ اچھا موڈ بھی نہیں تھا, تو انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.